الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى في مقام آخر الله أحق أن تخشوه وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس تربیت اجتماع کی آخری نشست ہے. اس کی مختلف محفلوں میں آپ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے تذکرے سنتے رہے. آپ نے امید افزا باتیں سنی کہ اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہگار بندے کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. یہ مقام شوق کی سیر تھی جو آپ کرتے رہے. شوق انسان میں نیکیوں کا جذبہ پیدا کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ضروری، اس کو مقام خوف کہتے ہیں. شوق بھی ہو کہ نیکیاں کرتا رہے اور خوف بھی ہو کہ گناہوں سے بچتا رہے. اسی لیے نبی علیہ السلام بشیر اور نذیر بن کر تشریف لائے. آپ نے خوشخبریاں بھی سنائی اور آپ نے ڈر بھی سنایا، ترغیب بھی دی، ترہیب بھی دی. اور ایمان انہی دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں پر نظر ڈالے تو دل میں مغفرت کی امید لگ جائے، اور اگر اپنی ذات پر نظر ڈالے تو اللہ کا خوف غالب آ جائے کہ میں کرتا کیا پھر رہا ہوں، میں ایسا نہیں جیسے مجھے ہونا چاہیے تھا. تو اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف نظر اٹھے تو امید غالب آ جائے، اپنے اعمال پر نظر پڑے تو خوف غالب آ جائے. مومن کے سینے میں یہ دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں. کبھی اس پر امید غالب آ جاتی ہے تو رحمت کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، کبھی اس پر خوف غالب آتا ہے تو اس کے دل پر خشیت الہی غالب آ جاتا ہے. یوں سمجھیے کہ کبھی اس پر جلال کی تجلیات آتی ہیں تو دل سے خوف ہوتا ہے، اور کبھی جمال کی تجلیات آتی ہیں تو دل میں امید لگ جاتی ہے. کہ ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، کہ ویکھاں اپنے عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، کہ ویکھاں تیری رحمت ول تے بلے بلے بلے. یہ مومن کے دل کی حالت ہوتی ہے. مشائخ نے لکھا ہے کہ
انسان پر خوف کب غالب ہونا چاہیے اور امید کب غالب ہونی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ صحت کی حالت میں انسان کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچے، اور بیماری کی حالت ہو تو پھر امید لگ جانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی امید ہو اس کے دل میں۔ جوانی کی حالت میں خوف خدا غالب ہونا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچے، اور جب بڑھاپا آ جائے تو امید غالب ہو جانی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے پائے۔ خوشی کے عالم میں خوف خدا غالب ہونا چاہیے تاکہ یہ آپے سے باہر نہ ہونے پائے، اور غم کی حالت میں امید بن جانی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہونے پائے۔ مگر یہ دونوں حالتیں اس کے اوپر رہنی چاہیے، کبھی خوف کی اور کبھی امید کی۔ تو مقام شوق کی تو آپ نے مختلف محفلوں میں سیر کی، ان کے احوال اور ان کی باتیں سنی۔ آج کی اس اختتامی محفل میں مقام خوف کی سیر کریں۔ طالب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خوف انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور آج گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پہ ظلمت ہے، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، نیکی کر لی، باہر چلتے ہوئے نگاہ قابو میں نہیں، وہ مسجد کے اثرات سارے ختم کر دیے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی اور اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول لیا۔ کئی مستورات تہجد بھی پڑھتی ہیں اور بے پردہ بھی باہر پھرتی ہیں۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ خوف خدا غالب نہیں ہوتا۔ جن کو اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا پتہ چل گیا، وہ پھر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو توڑیں گے تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں اے دوست، یہ نہ سوچ کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھ کہ تو جس کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی عظمت کو سوچ کہ تو اس پروردگار کے حکم توڑتا پھر رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، گھر میں ہمارا بچہ ایک بات نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کہا سنا نہیں، پھر نہیں مانتا، کہا تجھے ایک دفعہ کام کہا تھا یاد نہیں، تیسری اور چوتھی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گھر سے نکال دیں۔ اپنے بچے کو چند مرتبہ ایک کام کہیں اور وہ توجہ نہ دے، نہ کرے، تو ہم اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ مولا تو کتنا کریم ہے، ہم روز تیرے حکموں کو توڑتے پھرتے ہیں، تو نے ہمیں اپنی بندگی سے تو نہیں نکالا۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ کسی اور در پہ چلے جاؤ، مگر نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نہیں کہا کہ بندوں سے کہہ دو، نہ، جیسے باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے نا تو بیوی سے کہتا ہے اسے کہہ دو یہ یوں کر دے، نام نہیں لیتا، یہ ناراضگی کا پہلو ہوتا ہے۔ اسے کہہ دو سیدھا ہو جائے، اسے کہہ دو میری بات مان لے، اسے کہہ دو۔ یہ دل کے اندر جو ناراضگی ہوتی ہے یہ اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اب بندے جنہوں نے گناہ کیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں قل یا عبادی، یا عبادی کہہ دیجئے اے میرے بندو،
سبحان اللہ. یہ نہیں کہا بندوں سے کہہ دو، نہیں، یا عبادی، یہ نسبت عجیب ہے کہ پروردگار عالم نے گناہوں کے باوجود عباد والی نسبت سے ہمیں خارج نہیں کیا، پتا نہیں کاٹا. تو کبھی امید غالب رہے اور کبھی خوف خدا غالب آ جائے. بچوں ان کو بٹھائیں. اب بچوں میں سے کوئی بچہ مت اٹھے، سمجھے؟ یہ خالی واضح اور تقریر نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ دل سے بھی کچھ نعمت ہوتی ہے جو دلوں تک منتقل ہوتی ہے. آداب سیکھیے. اب اپنے تقاضوں کو ذرا تھوڑی دیر دبا دیجیے. ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں. بے ادب بن کر بیٹھیں گے حصہ نہیں پائیں گے. آپ اگر فون پہ بات کر رہے ہو کسی سے اور درمیان میں کوئی بولنا شروع کر دے تو ڈسٹرب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر کوئی بندہ اپنے دل کی تار جوڑ کر بیٹھا کچھ باتیں کر رہا ہو اور چلت پھرت سے کوئی اس کی تار کے اندر خلل ڈالے تو اسے کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ رسمی رواجی تقریریں نہیں ہیں، سمجھے؟ جی ہاں، یہ دل کا غم ہے. مقام خوف. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے وہی ڈرتے ہیں جو کہ علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے ہیں. ان پر خوف خدا غالب ہوتا ہے. ان کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. دن میں کئی مرتبہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اور وہ انعام یافتہ اللہ کے بندے کون؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار مقامات بتائے گئے کہ ان مقامات تک پہنچنے والے یہ ہیں انعام یافتہ بندے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنا اچھا یہ ساتھ ہے، کتنے اچھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے. یہ رفیق کا لفظ استعمال کیا. اور نبی علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات میں جب پردہ فرما رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اپنے محبوب کے پاس پہنچیں. فرمایا اللہم انت رفیق الاعلی. وہی رفیق کا لفظ محبوب نے اپنے پروردگار کے لیے استعمال کیا. ہر ممنوع کام سے بچنے کا سبب اور معمور بہی کام کرنے کی کنجی وہ خوف خدا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے. ہمارے خوف میں جو عوام الناس کا ہے اور علماء کے خوف میں فرق ہے. ہمارے دل میں یہ ہے کہ گناہ کیے ہیں تو مار پڑے گی، سزا ملے گی، اس لیے ڈرتے ہیں. جیسے بچہ کہ وہ باپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو ابو ڈانٹیں گے یا ابو سزا دیں گے. ایک ہوتا ہے بیوی کا خوف. تو بیوی کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے سزا ملے گی، اسے یہ ہوتا ہے کہ خامد میرے ساتھ جو محبت کا برتاؤ ہے وہ کم کر دے گا. تو خوف بچے کے بھی دل میں، خوف بیوی کے بھی دل میں، مگر دونوں کی کیفیتیں جدا ہیں. ایک کو سزا کا خوف ہے اور دوسرے کو محبت بھری نگاہوں کے، نظروں کے ہٹ جانے کا خوف ہے. تو
تو عوام الناس کا خوف بچے کی مانند ہے اور اہل علم کا خوف اس بیوی کی مانند ہے. وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈر جاتے ہیں کہ محبوب خفا نہ ہو جائے کہیں, اس کی رحمت کی نظر نہ کہیں ہٹ جائے, وہ کہیں ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دے. اس بات سے ڈرتے ہیں. تو لفظ ایک ہی بولا جاتا ہے مگر لفظ کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے. یہ خوف خدا اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اسے مانگنا چاہیے. جیسے اللہ رب العزت کی باقی نعمتیں ہم مانگتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا خوف بھی مانگیں. اللہ اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے. یہ مانگنے کی نعمت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو حضرات کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ تھے, قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم. اب دیکھیے اس کو انعام کہا گیا, کہا ان دو بندوں نے جن کے دلوں میں خوف تھا. انعم اللہ علیہ, اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی تھی. تو قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ خوف خدا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور یہ پکی بات ہے کہ جس بندے کے پھانسی کے احکام جاری ہو جائیں وہ اپنی جیل کی کوٹھری میں بیٹھ کر گناہوں کے منصوبے نہیں بنایا کرتا. اس کو گناہوں کی نہیں سوجتی, اس کو مستیاں نہیں سوجتی. اس کے دل پہ غم سوار ہوتا ہے کہ مجھے کل پھانسی لٹکایا جائے گا, اور اس کے دل میں پھر گناہوں کا خیال ہی نہیں آتا. اسی طرح مومن کے دل میں روز محشر اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا تصور جو ہوتا ہے وہ اس کو گناہوں کی ذلت سے محفوظ کر لیتا ہے. ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے لگا حضرت کیا کروں, جوان العمر ہوں, بازار میں نکلتا ہوں, آنکھیں اور نگاہیں قابو میں نہیں رہتی, بڑی کوشش کی ہے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا اچھا بات سنو, ایک پیالے کے اندر دودھ ڈال دیا اور اچھی طرح اس کو لبریز کر دیا اور کہا کہ یہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لو اور اس بازار کے دوسرے سرے پر جو فلاں عالم ہیں, بزرگ ہیں, یہ ان کو پہنچاؤ مگر پیالے میں سے دودھ گرنے نہ پائے. اس نے کہا جی نہیں گرے گا. پھر میں اچھا, ایک لمبا چوڑا مضبوط آدمی تھا, اس کو ساتھ کر دیا, کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ, اگر رستے میں کہیں اس کا ایک قطرہ بھی گرے تو وہیں پر بھرے بازار میں اسے جوتے مار. اب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے جا رہا. پورے بازار میں سے گزر کر وہ پیالہ اس نے ان بزرگوں تک پہنچایا اور آ کر شیخ کو کہا کہ حضرت میں نے بحفاظت پہنچا دیا. فرمایا بھائی بتاؤ کہ تم نے بازار میں کتنے نمونے دیکھے, کتنی شکلیں دیکھی. کہنے لگا حضرت ادھر تو دھیان ہی نہیں تھا, ہر وقت دل میں یہ ڈر تھا کہ یہ پیالہ اگر الٹ گیا تو یہ بندہ بھرے دربار کے اندر مجھے رسوا کرے گا, اس لیے میرا دھیان ہی نہیں. فرمایا اسی طرح مومن کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے اگر میرے دل کے اندر سے ایمان کا پیالہ الٹ گیا, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے مجھے رسوا فرمائے. ان کی نگاہیں پھر خطا نہیں کرتی, وہ پھر نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہیں, وہ گناہوں سے بچتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا. ایک لفظ ہے حزن اور ایک ہے خوف. حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو, اور خوف کہتے ہیں کوئی باہر کا ڈر. یہ دو الفاظ ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ جب انسان کے دل میں حزن ہوتا ہے تو اس کا کھانا کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مغموم لوگ کھانا نہیں کھاتے. جس عورت کا خامن فوت ہو جائے اسے کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. جوان بیٹا فوت ہو جائے کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. اسے کہتے ہیں کہ کھاؤ اللہ کی بندی, کہتی ہے میرا دل ہی نہیں کرتا.
تو جب دل میں حزن غالب ہوتا ہے تو کھانے کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، جب دل پر خوف خدا غالب ہوتا ہے گناہوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، پھر بندہ گناہوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جب سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج اس ادارے کا سنگ بنیاد میں ایک ایسے بندے سے رکھواؤں گا جس نے اپنی زندگی میں کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، کبیرہ گناہ کرنے کا دل میں بھی ارادہ نہیں کیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب تو کیا کرنا، کبیرہ گناہ کرنے کا دل میں بھی ارادہ نہیں کیا۔ تو ایک بزرگ تھے، منع شاہ کہا جاتا تھا، ظاہر میں قد چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قد بہت بڑا تھا، گھاس کاٹتے تھے، گھاس کاٹ کے زندگی گزارتے تھے، مگر اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا۔ لکھتے ہیں حضرات کہ وہ روزانہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہتے اور پورے سال میں اتنے پیسے ہو جاتے کہ وہ دارالعلوم کے سب اساتذہ کی اپنے گھر میں دعوت کرتے، تو دارالعلوم کے اساتذہ سارا سال ان کی دعوت کے انتظار میں رہتے تھے، اس لیے کہ جس دن وہ دعوت کھاتے تھے اس کے بعد 40 دن تک ان کی نمازوں کی حضوری میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایسا رزق حلال تھا، سارا سال انتظار رہتا تھا کہ کب ان کی دعوت ہوگی اور ہماری نمازوں میں کب اور زیادہ حضوری آ جائے۔ تو ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں کہ گناہ کرنے کا دل میں ارادہ ہی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا غالب ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے دل میں خوف خدا نہ ہو اس کے دل پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جس آدمی کے دل میں خوف خدا نہ ہو اس کے دل پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، اور اس کا ثبوت قرآن مجید، قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیذکر من یخشی، کہ اس سے نصیحت حاصل کر جائے گا وہ بندہ جس کے دل میں خشیت ہوگی۔ تو جس کے دل میں خشیت نہ ہو پھر نصیحت اس سے دور ہو کے گزر جاتی ہے، چکنا گھڑا کچھ اثر نہیں ہوتا، ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے، دل اثر قبول نہیں کرتا۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے دل سو گئے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت آپ نصیحت کرتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں اور ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اگر تمہاری یہ حالت ہے کہ قرآن و حدیث کے بیان کرنے سے تمہارے دل پہ اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے، مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا اے بھائی اگر کوئی سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے وہ تو جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب نصیحت دل پہ اثر نہ کرے تو یہ دل کی موت کی علامت ہوا کرتی ہے، دل مر چکا ہے، خطرے کی گھنٹی ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جو جنت کا اشتیاق کرے اسے چاہیے کہ شہوات سے بچے، اور جو جہنم سے بچنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے۔ مومن کو دو طرح کا ڈر ہوتا ہے، مومن کو دو طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایمان کی نعمت سے میں محروم کر دیا جاؤں، یہ ڈر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی ان کے نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں
جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اسلام سے ان کو خارج کر دیا۔ ایسے گناہ کرتے ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نام تو مسلمانوں کی فہرست میں زندگی میں رہا، موت کے وقت ایمان کی نعمت سے محروم۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے وقت شیطان بندے کے جو قریبی رشتہ دار فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی شکلوں میں آتا ہے، ماں فوت ہو گئی اس کی شکل میں، باپ کی شکل میں، دوست کی شکل میں، اور آ کر اسے کہتا ہے دیکھ میں تیرا باپ ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں تیرا ہمیشہ بھلا چاہتا رہا، خدا نہیں ہے، میں تو آگے کی منزلیں دیکھ چکا، تو کن باتوں میں لگا ہوا ہے، اور اس کو اسلام سے ہٹا کر کفر اور شرک کے اوپر لاتا ہے۔ اور بندے کو چونکہ محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے بندہ اس کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے اور اس وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ ڈرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ باقاعدگی سے نماز اہتمام سے پڑھنے والا ہوتا ہے، سنت کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، ملک الموت جب آتے ہیں اس وقت شیطان کو مار کر اس سے دور بھگا دیتے ہیں اور بندے کو بتا دیتے ہیں تیری موت کا وقت قریب ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرما دے۔ تو یہ سوء خاتمہ کا خوف یہ بہت عجیب خوف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، عزم و ہمت کے پہاڑ سے دین کی خاطر قربانی دینی پڑی، ایسے درے لگائے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی پر بھی لگاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ اتنی قربانی دینے کے بعد جب آخری لمحہ آیا طلباء تھے، اس وقت طلباء نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، حضرت پڑھتے ہیں لا، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے لا، طلباء حیران ہے کہ حضرت لا کہہ رہے ہیں پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ طبیعت سنبھل گئی، پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ بنا؟ فرمایا کہ شیطان میرے سامنے تھا اور کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو اپنا ایمان بچا کر چلا گیا، اور میں کہہ رہا تھا لا نہیں، ہرگز نہیں، جب تک میری جان نکل نہیں جاتی میں اس وقت تک تجھ سے امن میں نہیں، اس وقت تک امن میں نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اعلیٰ شاگرد تھے، انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ زندہ بندہ، زندہ انسان کبھی بھی شیطان سے امن میں نہیں ہوا کرتا، آخری لمحے تک، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک امن میں نہیں، پتہ نہیں کیا چال چلے۔ ارے جو انبیاء کرام کے بنے ہوئے نظام کے ساتھ ٹکراتا ہے یہ چھوٹی چیز ہے، بڑے بڑوں کو برگلا دیتا ہے، حملے کرتا ہے ہٹ ہٹ کے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ تو شیطان ہے ہر وقت بہکانے کی، اور آخری وقت میں تو پورا دور لگاتا ہے۔ تو یہ سوء خاتمہ کا خوف کہ کہیں خاتمہ برا نہ ہو جائے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہمارے ساتھ معاملہ بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیاستہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت اس سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، شبرن، ایک بالش کا فاصلہ، ایک بالش کے فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس وقت اس سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے کہ اسے اودے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل لکھی، وہ فرماتے ہیں شبرن سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو جب روح اس کی سینے میں آ کے اٹک رہی ہوتی ہے نا، یہ جو کیفیت ہے اس کو شبرن سے تعبیر کیا انہوں نے، اس وقت شیطان چال چل جاتا ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ جو ہمیں جیتے جاگتے روز دھوکے دیتا ہے تو موت کی عاجزی کے وقت میں پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو محفوظ فرمائے۔
تو اس وقت جب سینے میں روح اٹک رہی ہوتی ہے اس وقت چال چلتا ہے اور توحید سے بندے کو محروم کر دیتا ہے، شک ڈال دیتا ہے ایمان میں. شک ڈال دینے سے توحید کی دولت سے محروم ہوا، چنانچہ کفر کے اوپر موت آئی. اس کو شبرن کا. ایک حدیث میں فواق ناکا کا لفظ آیا ہے کہ وہ آدمی جنت سے اتنا دور ہوتا ہے فواق ناکا کے برابر. فواق ناکا کہتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ دھوتے تھے نا یا بکریوں کا، اس کے تھن کو پانی سے 2 دفعہ جب دھوئیں تو جتنی دیر لگتی ہے اس کو فواق ناکا کہتے ہیں. اونٹنی کے تھنوں کو 2 مرتبہ پانی سے دھوئیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چند لمحے. کہ وہ جنت کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ اتنا وقت رہ گیا تھا کہ فواق ناکا کا، مگر پھر اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے جہنم میں. تو یہ سوء خاتمہ کا خوف یہ بندے کے دل میں رہنا چاہیے، اور انسان ڈرے اور معافی مانگے اور کہے کہ اے اللہ مجھے آخری لمحے میں شیطان کے ہتھ کنڈے اور مکر سے محفوظ فرما اور میرے ایمان کی حفاظت فرما. یہ ایمان کی حفاظت اس عاجز کو ایک موقع پر سمجھ آئی. سمرقند میں جمعہ پڑھایا، چند نوجوان آئے، کہنے لگے کہ حضرت ہمارے گھر جائیے، تشریف لائیے. اس عاجز نے معذرت کی کہ مسجد میں اتنے حضرات موجود ہیں ملنے والے، میں ان کو چھوڑ کر کیسے آپ کے گھر چلا جاؤں. تو مفتی اعظم سمرقند جن کا اس عاجز کے ساتھ اصلاحی تعلق ہے سلسلے میں، فرمان لگے کہ حضرت ان کی دعوت میں ٹھکرائیں ضرور چلیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا. چل پڑے. راستے میں انہوں نے بتایا کہ ان نوجوانوں کی ایک والدہ ہے جس کی عمر اب تقریباً 90 سال ہے. جب کمیونزم آیا تو اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی. این جوانی کی اس عمر میں اس بچی کو اللہ نے دین کا اتنا شوق دیا تھا، محبت دی تھی کہ یہ دوسری عورتوں کو اسلام کی تلقین کرتی اور ان کو دہریت سے ہٹا کر اسلام کی طرف لاتی. ہم ڈرتے کہ کہیں اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اور اس کے پھانسی کا حکم ہو جائے گا، ہم سمجھاتے. لیکن یہ نہیں ڈرتی تھی جیسے کوئی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہا ہوتا ہے. اس کو جہاں کوئی عورت مل جاتی جو دہریہ خیالات کی ہوتی، یہ اس کو سمجھاتی، تبلیغ کرتی، دین کی طرف لاتی. اس کی وجہ سے ہزاروں عورتوں کا ایمان سلامت ہوا. آج اس کی عمر 90 سال ہو گئی. 70 سال سرخ آندھی کے تھے، آج اس کی عمر 90 سال ہو گئی. تو ابھی ان کو بچوں نے بتایا کہ ایک عالم آئے، اس نے سنا تو وہ چاہتی ہے کہ میں بھی زیارت کروں اور دعائیں کرواؤں. اس کی یہ تمنا ہے، تو چونکہ اس کی اتنی محنت ہے، اتنا اس کا کام ہے، تو آپ انکار نہ فرمائیں. جب اس عاجز نے یہ باتیں سنی، ان کے گھر پہنچے تو دیکھا ایک چارپائی صحن میں پڑی تھی، اس کے اوپر وہ لیٹی ہوئی تھی، چادر اوپر ڈالی گئی تھی. میں ان سے چند میٹر 2-3 میٹر ذرا دور کھڑا ہو گیا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس عاجز نے انہیں کہا کہ اماں جی آپ اس عاجز کے لیے دعا فرمائیں. تو جیسے ہی کہا کہ میرے لیے دعا کریں، انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر پہلے الفاظ یہ تھے، خدایا ایمان سلامت رکھنا. یقین کرو اٹ واز اے اسپارک. میرے دل پہ نا ایک شعلہ پڑا اور میں نے کہا کہ جو 70 سال سرخ آندھی میں رہ کر اپنے ایمان کو بچا گئی اور ہزاروں کے ایمان کے بچنے کا سبب بن گئی، اب موت کے بستر پر پڑی ہے اور اس وقت بھی ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے خدایا ایمان سلامت رکھنا، خدایا ایمان سلامت رکھنا. یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اور ہمیں واقعی اس کی قدر نہیں ہوتی. اس لیے زبان سے کئی مرتبہ کفریہ کلمے بول جاتے ہیں، ایمان کی قدر نہیں. اس قدر کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. تو یہ جو خوف ہوتا ہے اللہ والوں پر، یہ 2 طرح کا. ایک سوء خاتمہ کا خوف کہ پتہ نہیں موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ بنے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ 3 آدمیوں کا خاتمہ برا ہوتا ہے. 3 آدمیوں کا خاتمہ برا ہوتا ہے. ایک بدعتی کا،
جو ظاہر میں عبادتیں کر رہا ہوتا ہے مگر چونکہ سنت کی بجائے بدعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے بدعتی بندے کا خاتمہ ہمیشہ برا ہوا کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا اولیاء اللہ کی اہانت کرنے والا۔ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، علماء اور صلحاء، جو باخدا لوگ ہوتے ہیں، جو آدمی ان کی اہانت کرتا ہے، اس آدمی کو موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا اعلانیہ فسق و فجور کے کام کرنے والا، کہ ہے کلمہ گو مگر اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا لحاظ نہیں۔ جب اتنا بے خوف ہو جاتا ہے تو پھر ایسے بندے کو موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی عظمت کو سامنے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ جیسے دشمن بغل میں چھری لے کے کھڑا ہو نا تو دوسرا وار کرتا ہے، پتہ نہیں کب وار کر دے گا۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان بے خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ تو یہ سوء خاتمہ کا خوف، اور یہ ایسا ہمارے بعض مشائخ پر رہا کہ ان کے ظاہر پر اس کے اثرات جو ہے نظر آتے تھے۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں شیخ طریقت بھی ہیں۔ ہمارے مشائخ میں جو سلسلے ہیں چشتیہ قادریہ، ان کے نام آتے ہیں۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر خشیت الہی کا اتنا غلبہ ہوتا تھا، لکھا ہے کہ جب بیٹھے ہوتے تھے اتنی مسکنت ہوتی تھی کہ لگتا تھا جیسے کوئی مجرم گرفتار کر کے بٹھایا گیا۔ جب چل کے آ رہے ہوتے تھے تو ایسے چل کے آتے تھے کہ لگتا تھا کوئی بندہ اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آ رہا ہے۔ اور جب بات کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے کہ پھانسی کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ ایسے بات کرتے تھے اور روتے تھے، باوجود اتنی نیکیوں کے کہ حضرت علی لانو نے بصرہ تشریف لائے تو جتنے درس دینے والے تھے سب کو بند کروا دیا اور حسن بصری کا ہاتھ پکڑ کر منبر پر بٹھا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق مہر کہ آپ درس دیا کریں۔ ایسی ہستی اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کا آنسوؤں کا پانی جب زمین پہ گرتا تو وہ بہہ پڑا کرتا تھا، بہہ پڑتا تھا۔ اتنے آنسو زمین پہ گرتے تھے کہ آنسو جمع ہو کر وہ پانی چلتا تھا، بہہ جاتا تھا، اتنا روتے تھے۔ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو سمجھتے تھے، کرتے بھی تھے اور پھر ڈرتے بھی تھے۔ ان کے سامنے تھا کہ بلم باور نے بھی تو 500 سال کی عبادت کی تھی، اس کے بھی تو سجدے تھے، اس کے بھی تو شب بیداریاں تھی، مگر اللہ رب العزت کی بے نیازی کی جب نظر اٹھی تو اس کی 500 سال کی باتوں کو ٹھوکر مار کے رکھی۔ کمثلہ کمثل الکلب، قرآن مجید میں اس 500 سال کی عبادت کرنے والے کی مثال کتے کے ساتھ دے دی گئی۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ تو وہ ڈرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس تدبیر سے، خفیہ تدبیر سے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کرتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت تو اللہ تعالیٰ کی شان کے قابل نہیں، وہ اگر قبول کر لے تو اس کی رحمت اور مہربانی ہے، وگرنہ عبادت اس قابل نہیں۔ اسی لیے 40 سال عبادتیں کرنے کے بعد امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگی، ما عبدنا کا حق کا عبادتک
وما عرفناک حق ما، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم حق نہیں ادا کر سکے، اور جیسے ہمیں تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی اے اللہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس سے وہ ڈرتے تھے، سوء خاتمہ کا خوف تھا۔ بلکہ علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق الصالحین کتاب میں لکھا ہے کہ بعض حضرات اپنے صحن میں عبادت کرتے اور رات میں روتے اور اپنے آنسوؤں کو زمین پہ ڈالتے رہتے، تو وہ اتنا پانی زمین پہ پڑتا کہ بعض اوقات اس زمین کی اس جگہ پر گھاس اگایا کرتی تھی، گھاس اگایا کرتی تھی۔ کتنا روتے ہوں گے کہ ان کے آنسوؤں کا پانی جس زمین پہ پڑتا تھا اس زمین پہ بھی گھاس اگاتی، اور یہ بات اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد مصطفیٰ ہیں، جن کو محبوب نے اللہ سے مانگ کر لیا، جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، جن کے بارے میں فرمایا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے، وہ خوف خدا سے اتنا روتے تھے ان کے رخساروں پر آنکھوں کے چلنے کے نشان بن گئے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کے نشان ان کی رخسار پر بن گئے، اتنا روتے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے، اس لیے ڈرتے تھے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو جب سوچتی تو ڈرتی اور روتی۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت پیش کر دیا، بھنا ہوا گوشت پیش کر دیا، وہ رونے بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی آپ کھا لیجیے، اور رو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کھا لیجیے، وہ اور رو رہی ہیں۔ بالآخر پوچھا جی معاملہ کیا بنا، تو کہنے لگی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے تو یہ جانور اچھا کہ اسے بھوننے سے پہلے ذبح کر دیا گیا۔ اے انسان اگر تو گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ زندہ انسان کو جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے۔ تو وہ منظر میرے سامنے آیا کہ جانور مجھ سے اچھا کہ جسے بھوننے سے پہلے مار دیا گیا، اور مجھے تو زندہ بھونیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، میرا کیا بنے۔ وہ بھنا ہوا گوشت کھاتے تھے، ان کو جہنم کی آگ یاد آ گئی، یہ ان کا خوف ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت کے خوف ان کے دلوں پر بیٹھا ہوتا تھا، اس لیے گناہوں کی سوچ ہی دل میں نہیں ہوتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار میں بھی اور مزار میں بھی، ایسی بلند و بالا ہستی کہ جن کو اللہ نے سب سے پہلے بالغ لوگوں میں، جوان العمر لوگوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ کہتے ہیں نا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی شعاعیں اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب سے اونچی ہوتی ہے۔ جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی شعاعیں سب سے پہلے اس شخصیت پر پڑی جو پوری امت میں سب سے بلند و بالا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو محبوب کی زبان سے جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، جن کو دنیا میں اللہ رب العزت کے سلام آیا کرتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے روتے اور کہتے کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا۔ ڈرتے تھے، روتے تھے، اللہ رب العزت کی ان عظمتوں کو سامنے رکھا۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ فرمائیے آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ فرمان لگے بس اتنی خواہش ہے کاش کہ میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا اتنا ڈر ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو؟
سنانے لگے بس ایک تمنا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہی نہ فرمائے، مجھے کھڑا ہی نہ فرمائے، تاکہ حساب کے لیے میں پیش ہی نہ ہوں۔ اور اسی طرح کے الفاظ سیدہ عائشہ صدیقہ لانا سے مروی ہیں، فرماتی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں کوئی بھولی بسری چیز بن جاتی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ فرمانے لگے کاش کہ میں مٹی ہوتا اور قیامت کے دن اللہ کے حضور مجھے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ اور ایمان اتنا پختہ تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت عثمان غنی اللہ عنہ اس وقت آئے، ان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی، وہ آئے ملنے کے لیے، فرمان لگے کہ عبداللہ ابن مسعود آپ کی بیٹیاں ہیں؟ نہیں، انہوں نے آ کر سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا کہ آپ کے دل میں کس چیز کی رغبت ہے؟ کہنے لگے اللہ کی رحمت۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کہنے لگا اپنے گناہوں کا خوف۔ انہوں نے پوچھا اچھا بتائیے کہ میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ متعین کر دوں، آپ کی بیٹیاں ہیں پیچھے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ مالک ہے، وہ سورہ واقعہ کی تلاوت روز کرتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ واقعہ روز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو پاکے اور تنگ دستی سے محفوظ فرمائے۔ ایمان اتنا پختہ ہے کہ محبوب کی زبان سے ایک بات سنی، اب اس کے اوپر پکے ہیں، اتنے مضبوط ایمان کے باوجود پھر ڈر رہے ہوتے تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کسی انسان کی نیکیوں کے باوجود اس کو جہنم میں ڈال دے، اگر وہ ڈال دے تو یہ بھی اس کا عین انصاف ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ اچھا بتائیے کہ میں اپنے گھر میں نیا فرنیچر لاؤں، اس کو میں ڈرائنگ روم میں رکھوں یا اپنے بیڈ روم میں رکھوں، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کہیں گے بھائی مالک ہے، فرنیچر ڈرائنگ روم میں سجائے یا بیڈ روم میں سجائے یہ اس کی مرضی، کوئی نہیں کہہ سکتا جی آپ نے ایک دن یہاں رکھا اور دوسرے دن وہاں شفٹ کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو ایک دن دنیا میں رکھیں، کسی کو 100 سال رکھیں، پھر اگلے جہان لے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عین انصاف۔ عین جوانی کے عالم میں کسی کو دنیا سے لے جائیں تو یہ اس کا اختیار ہے۔ اچھا بتائیں میں گھر فرنیچر لے کے آؤں اور مجھے پسند نہ آئے اور میں اس کو جلا دوں، کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے کیوں اس کو جلایا؟ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پیدا کر دے اور جہنم میں ڈال دے، آخر پتھروں نے بھی تو جہنم میں جانا ہے نا۔ فرمایا کہ میں ڈراتا ہوں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ پتھر ہوں گے یا انسان ہوں گے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ انہی انسانوں کو ہی ڈالنا ہے، اگر جہنم میں آگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بچانا چاہیں گے، اپنی طرف سے کچھ بندوں کو پیدا کر کے ڈال دیں تو یہ فیول ہی ڈالا جا رہا ہے نا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں کیا جا رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار ہے۔ اب سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، اور یہ بات ذمہ داری سے کہی جا رہی ہے حدیث کے ریفرنس سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوزائیدہ بچے کا جنازہ پڑھایا، چھوٹے بچے کا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے دعا مانگی ہے اللہ اس کو قبر کے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھایا اور دعا کیا مانگی؟ اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب یہ تو چھوٹا بچہ ہے، فرمایا اگر سے چھوٹا ہے اللہ کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، حسینوں کو ہر بات سجتی ہے، حسینوں کو ہر بات زیبا ہے، دنیا والے کہتے ہیں نا اللہ کو ہر بات سجتی ہے، وہ جو چاہے کرے، مالک ہے ہمارا۔ اس چھوٹے بچے کے لیے اللہ کے محبوب دعائیں مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بچہ فوت ہوا، نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے تو گھر میں عورتیں بھی جمع تھی۔ عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یہ تو اساطیر جنت میں سے ایک عصفورہ ہے، یعنی جنت کے پرندوں میں سے پرندہ ہے، چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے۔ اس بچے کے بارے میں کہا، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تجھے کیا خبر
اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. یہ تعلیم کس لیے دی کہ چین کی بنسی مت بجاؤ, گھوڑے بیچ کے مت سو, لمبی تان کے نہ سونا, موت تک ہمیں ایمان کے بارے میں محتاط رہنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. تو موت سے پہلے کسی بھی مومن کو امن نہیں ہے, اس لیے ایک ڈر ہوتا ہے مومن کے دل میں سوء خاتمہ کا, برے خاتمہ کا, اور اس لیے وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہتا ہے. اللہ رب العزت کی عظمت و جلال سے ڈرتا ہے, پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہو جائیں. اور جب انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا جلال آتا ہے, بڑا جلال آتا ہے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھے, بزرگ تھے, جن کا نام تھا دامود رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ باہر نکلے بستی سے تو انہوں نے پہاڑ دیکھے جو خشک تھے, اوپر درخت سبزہ نہیں تھا. تو دل میں ایسے ہی سوچنے لگے کتنا اچھا ہوتا, یہاں آبشاریں ہوتی, مرغداریں ہوتی, خوبصورت لگتا. اب اللہ تعالیٰ نے دل پہ الہام فرمایا کہ میرے بندے تو نے بندگی چھوڑ دی اور میرا مشیر بن گیا, میری تکلیف میں عیب نکالتا ہے. تو نے بندگی چھوڑ دی, اب میرا مشیر بن گیا, مجھے مشورے دیتا. بس ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں. دل میں عہد کر لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر میرے دل میں یہ بات نہیں ڈالی جائے گی کہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیا جائے گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اپنے آپ کو سزا دی, نفس کو سزا دی. چنانچہ 1 2 دن 3 دن گزر گئے. قدرتاً ایک آدمی کے ہاں کوئی تقریب تھی, وہ کھانا لے کے آ گیا کھلانے کے لیے, اور اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے. اب وہ کہنے لگا جی کہ کھائیے. انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں کھانا. لوگ اصرار کرتے ہیں, بڑا اصرار کیا, انہوں نے کہا جی نہیں کھانا. بستی والے, ان کو پتا چلا جی کہ وہ بزرگ ہیں, کھانا نہیں کھا رہے, تو اور بستی والے آ گئے. انہوں نے کہا جی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بات ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا, میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا. انہوں نے یہ بات سنی تو ان میں سے ایک نے کہہ دیا اچھا یہ اتنا بڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کے بانٹ لیں گے, آپ کھانا کھا لیں. اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اس کا جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کے بانٹ لیں گے, آپ کھانا کھا لیں, ان کے دل پہ الہام ہوا میرے پیارے اس بستی سے نکل جائیے, اس لیے کہ میں ان لوگوں کو زمین میں دھسا دینا چاہتا ہوں, میں اس بستی کو زمین کے اندر دھسا دینا چاہتا ہوں. یہ میرے بندے ہو کر یہ کہیں کہ ہم اس عذاب کو بانٹ لیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ان اخذہ علیم شدید. قرآن عظیم شان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جو پکڑ ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے اور دردناک ہوا کرتی ہے. تو بندے کو کیا بھائی کہ وہ اتنی بڑی بات سوچے, تو اس لیے ڈر لگتا ہے اللہ رب العزت کی عظمت و جلال سے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اسی لیے جب پہلی قوموں کے تذکرے قرآن میں آئے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, تو نبی علیہ السلام کا دل مغموم ہو جاتا تھا اپنی امت کے بارے میں کہ پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں چند منہ مبارک سفید ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کے منہ مبارک تو سفید ہو گئے, فرمایا شیبتنی سورۃ ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی چند سورتوں میں قوموں کا تذکرہ فرمایا, عجیب شاہانہ انداز سے فرماتے ہیں. احکم الحاکمین فرماتے ہیں الا بعدا لثمود, سن لو پھٹکار ہے قوم سمود کے لیے. الا بعدا لثمود, کیا فرمایا؟ سن لو پھٹکار ہے قوم سمود کے لیے. دوسری جگہ فرمایا الا بعدا لعاد قوم ہود, ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد تھی سن لو کہ ان کے لیے پھٹکار ہے. تیسری جگہ فرمایا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود, کہ اسی طرح مدین والوں پر پھٹکار ہے جیسے کہ ثمود قوم کے اوپر پھٹکار پڑی.
تو یہ جو پھٹکار کے لفظ اللہ نے کہہ دیے تو محبوب اس لفظ کو سن پڑھ کر پھر ڈر جاتے تھے اور امت کے بارے میں متفکر ہو جاتے تھے. فرمایا کہ ان الفاظ نے، ان آیات نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو، پھٹکار ہے اس کے لیے. اللہ تو مومن ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے بھی پھٹکار کا فیصلہ کر دے، پھر کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو سوء خاتمہ کا خوف. اس لیے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، اور جو مقربین ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کرنے کا حق تھا ویسے نہیں تھی. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے استاد نے کہا ہو کہ خوش خط لکھ کے آؤ، اور ایک بچے نے تختی تو لکھی مگر گندی لکھی. اب وہ پیش کرتے ہوئے ڈر رہا ہے، تختی لکھی ہے لیکن استاد نے کیا کہا تھا، خوش خط لکھ کے لانا، اور اس نے جلدی میں لکھ لیا، اور اب اس کو استاد کے سامنے پیش کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات کو اس لیے بنایا تاکہ آزمائیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، سنوار کے عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو سنوار کر نیکیاں کرنے کا حکم دیا، اور ہم تو بھاگی دوڑی کی نمازیں پڑھتے ہیں. ہم یہ گندا مندہ یہ لکھائی کیسے اس رب کے سامنے پیش کر سکے. تو یہ فرق ہے کہ عوام اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، اور جو مقربین ہیں وہ اپنے نیک اعمال سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اس کی شان کے قابل نہیں ہے. ہم تو جلدی میں لکھ کے لے آئے، ہم تو خوش خط نہیں لکھ سکے جیسے ہمیں حکم دیا گیا. تو یہ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے. چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ جو آدمی موت کے وقت ایمان چھن جانے سے بے خطر ہو گیا اس کا ایمان موت کے وقت چھن جایا کرتا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ جو آدمی موت کے وقت ایمان کے چھن جانے سے بے خوف ہو گیا، پرواہ ہی نہیں اس کو، فرماتے تھے ایسے بندے کا موت کے وقت ایمان سلب کرنے جاتا. چنانچہ ایک صحابی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے آخرت کے بارے میں رو رہا ہوں. اس نے کہا اپنے گناہوں سے؟ تو انہوں نے زمین پر پڑا ہوا ایک دانہ چھوٹا گندم کا وہ دانہ اٹھا کر دکھایا اور کہنے لگے کہ میرے گناہ اس دانے کے برابر بھی وزنی نہیں ہے. اللہ اکبر، کیسی زندگی. نبی علیہ السلام کے صحابی فرمانے لگے دانہ زمین سے اٹھا کر کہ میں نے اتنے بھی گناہ نہیں کیے جتنا وزنی یہ دانہ ہے، میرے گناہ اتنے بھی نہیں ہیں، مگر میں موت کے وقت میں توحید کے چھن جانے سے ڈر رہا ہوں. اب بتائیے کہ جن کی اتنی پاک زندگیاں تھی کہ ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ان کے گناہ نہیں ہوتے تھے، یعنی انہوں نے زندگی میں اپنے رب کی نافرمانی کی ہی نہیں، کوئی کام نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف کیا ہی نہیں. ایسی پاک زندگیاں کہ دانہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ جتنا یہ دانے کا وزن ہے میرے گناہوں کا وزن اتنا بھی نہیں، مگر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں موت کے وقت توحید سے محروم نہ کر دیا جائے. تو یہ ہے سوء خاتمہ کا خوف. اور خوف کی ایک دوسری قسم ہے، اور یہ ایسا عجیب خوف کہ ہر وقت دل میں رہتا ہے. ایک ہوتا ہے نفاق کا خوف کہ بندہ جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہے نا تو سمجھتا ہے کہ میرے اندر تو دو رنگ ہیں، دو رنگی ہے، تو یہ بھی ڈر لگتا ہے اس کو. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر بیٹھے ہیں اور اپنی کیفیت کو دیکھی کہ جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں، تو باہر نکلے اور کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جو کیفیت محبوب کی کچہری میں ہوتی ہے یہاں گھر میں نہیں ہوتی، تو یہ تو دو رنگ ہو گئے، تو میں تو منافق ہوں. وہ کہنے لگے ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہر وقت تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور یہ سوال پوچھا تو محبوب نے فرمایا کہ حنظلہ یہ کیفیت تو گاہے گاہے کبھی کبھی ہوتی ہے، اگر ہر وقت رہتی تو فرشتے آسمان سے اتر کر راستوں میں تمہارے ہاتھوں سے مصافحہ کیا کرتے. تو ان کو اپنی کیفیات سے فوراً
ڈر لگ جاتا تھا، نفاق کا ڈر. اور یہ نفاق کا ڈر تو ہر مومن کے دل میں رہنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامات ہیں. منافق کی 4 علامات ہیں. فرمایا پہلی علامت کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں. اگر بولتے ہیں تو یہ منافق کی نشانی. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی دن ہو جو جھوٹ سے خالی جائے، الا ماشاء اللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے سچ کی زندگی دی، مگر اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ معمولی والی باتوں سے رانگ سٹیٹمنٹ، یعنی جھوٹ کو ذرا اوائڈ کرنے کے لیے ایک مہذب دھوکہ. میں نے ذرا بس رانگ سٹیٹمنٹ دے دی. کتنا پیارا دھوکہ دیا ہے شیطان نے. تو منافق کی 4 علامتیں. پہلی علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری علامت امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. تیسری علامت جب غصے میں آئے تو بد کلامی کرے. جب غصے میں آئے تو بد کلامی کرے. بچے پہ غصہ نکالتے ہیں، بیوی پہ غصہ نکالتے ہیں تو پتہ ہے کیا کیا بولتے ہیں. اس وقت سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ کیا کیا رہے ہیں. زبان سے ایسے ایسے لفظ نکال رہے ہوتے ہیں. بد کلامی یہ منافق کی نشانی کہ جب غصے میں آئے تو بد کلامی کرے. اور چوتھی نشانی بتائی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ 4 نشانیاں منافق کی. ان میں سے ایک بھی پائی گئی تو وہ منافقوں کی نشانی ہے. تو وہ نفاق سے ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. یہ وہ تھے جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتلا دیے تھے اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم یہ نام کسی کو نہ بتانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں حنظلہ مجھے پتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتا دیے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اوروں کو بتانے سے منع کر دیا. میں یہ نام تو نہیں پوچھتا، صرف اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں. اتنا ڈر ہوتا تھا. نفاق کا ڈر، سوء خاتمہ کا ڈر، یہ 2 ڈر لگے رہتے ہیں ہر وقت. اس لیے مومن پوری زندگی عمل کے لیے سرگرم رہتا ہے. ہر وقت عمل کرتا رہتا ہے، کرتا بھی رہتا ہے، روتا بھی رہتا ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھنے والے صبح کے وقت اس طرح استغفار کرتے تھے جیسے ساری رات کسی کبیرہ گناہ سے مرتکب ہوتے رہے. اور ہم فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر بھی رونا نہیں آتا کہ ہماری نمازیں کیوں قضا ہو جاتی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات انسان روتا ہے مگر گناہوں کو نہیں چھوڑتا. یہ بھی نفاق کا رونا ہوتا ہے. یہ نقطہ سمجھیے کہ بعض اوقات انسان روتا بھی ہے اور گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتا. تو جب کوئی بندہ دیکھے کہ میں رو بھی رہا ہوں دعاؤں میں اور آگے پیچھے اور گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتا تو سمجھ لیجیے نفاق کا رونا ہے. یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ مگرمچھ کے آنسو کہ دعاؤں میں تو روتا ہوں، گناہ نہیں چھوڑتا. جیسے وہ ایک بندہ روٹی کھا رہا تھا، کتا بھی قریب بیٹھا تھا اور رو بھی رہا تھا وہ بندہ کھانا کھاتے ہوئے. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اس کتے کو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ بھئی کھانا اسے کیوں نہیں دے دیتے؟ کہنے لگے نہیں میرے لیے پورا ہو جائے مشکل سے، اس لیے کھانا تو میں کھا رہا ہوں مگر کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس لیے رو بھی رہا. تو کئی دفعہ یہ نفاق کے آنسو ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈالا، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے بعد کے وقت میں روتے ہوئے. اب یہ جو آنسو تھے یہ کس کے آنسو تھے؟ یہ نفاق کے آنسو تھے. تو نفاق سے بھی روتا ہے کئی دفعہ بندہ اور شیطان اس کو امید دلاتا ہے تو رو رو کے مانگتا ہے. اور بھائی رو رو کے مانگنے کو کیا کریں جب گناہ نہیں چھوڑنے، نافرمانی نہیں چھوڑنی، تو یہ رونا کس کام کا؟ رونے کی قیمت بھی تب ہے جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آندھی چلتی تھی تو آپ کے چہرے مبارک کی جو کیفیت تھی وہ متغیر ہو جاتی تھی. کبھی گھر تشریف لے جاتے, کبھی مسجد میں, کبھی گھر, کبھی مسجد میں, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ اتنے کیوں گھبرائے محسوس ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلی قوموں پر بھی اسی طرح آسمان سے بادل آئے, وہ سمجھے کہ فقط آندھی اور بادل ہے, مگر ان بادلوں میں سے ان کے اوپر پتھر برسا دیے گئے. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پتھر نہ برسا دیں. چنانچہ ایک محدث تھے, وہ حدیث کا درس دے رہے تھے. حدیث کا درس دیتے ہوئے کانپنے لگے. تو طلباء حیران کہ حضرت حدیث پڑھاتے ہوئے ڈر کیوں رہے, کانپ کیوں رہے؟ تو جب درس مکمل کیا تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت بات کیا تھی؟ تو میں تم نے نہیں دیکھا, میرے اوپر بادل آ گیا تھا اور میں ڈر گیا کہ کہیں میرے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دی جائے. حدیث پڑھا رہے ہیں اور بادل کے آنے سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں میرے اوپر پتھروں کی بارش نہ کر دی جائے. تو جب یہ معاملہ ہے تو ایسے معاملے میں وہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے, جن کے سینے میں علم کا نور ہے, کہ ان کے لیے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بشارتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں, وہ ایمان بچا کے دنیا سے جائیں گے. مبارک ہے ان بچوں کے لیے بھی جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا, اور ان والدین کے لیے بھی کہ جن کے بچوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی. اپنے بچوں کو دین کے اوپر لگا جائیے, ورنہ جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن یہی بچے دشمن بنیں گے, اور دشمن بھی کہتے قرآن عظیم الشان, کہ بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہیں گے ربنا, اے ہمارے پروردگار, انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی ماں باپ کی باتیں مانی تھی. انہوں نے کہا تھا MBA کرو, کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا MD بنو, بن کے دکھا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کمپیوٹر کورس کرو, کر کے دکھا دیا تھا. اللہ انہوں نے تو ہمیں دین کی طرف آنے نہیں دیا, راستہ ہی نہیں دکھایا دین کا. تو ہم کیا کرتے, ہم تو بڑوں کی جو منشا تھی اس کے اوپر چلتے رہے. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, اے اللہ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے. ہمارے ان ماں باپ کو جنہوں نے صحیح گائیڈ نہیں کیا, مس گائیڈ کیا, ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے. ولعنہم لعنا کبیرا, اور اے اللہ ان پر لعنتوں کی بارشیں برسائیے, لعنتیں ان پر برسائیے کہ انہوں نے ہمیں آپ کا در دکھانے کی بجائے ہمیں دنیا کمانے پر لگا دیا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کا علم نہ پڑھیے, نہیں, ہم یہ کہتے ہیں پہلے اہل دل بنیے, پھر بے شک اہل مل بنیے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اہل دل بنیے, پھر بے شک اہل مل بنیے. فیکٹریاں لگائیے, کام کیجیے, آفس میں جائیے, مگر مومن بن کر, ایمان والا بن کر. بچوں کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیجیے, بچپن سے ان کو علم کے راستے پہ ڈال دیجیے تاکہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے. پھر جہاں بھی جائیں گے یہ بچے مومن بن کر, ایمان والے بن کر زندگیاں گزاریں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بچے کو قرآن پاک تو صحیح پڑھنا نہیں آتا اور ادھر بچہ کمپیوٹر کا اعلیٰ کورس کر رہا ہے. ایمان کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہماری ذمہ داری اپنا دین بھی ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہے. یہ ریسپانسبلٹی ہے ہماری. ہر ایک بچے اور ہر ایک بچی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تم نے انہیں دین سکھایا یا نہیں سکھایا. تو ہم اپنا فریضہ تو پورا کر جائیں, بچوں کو دین پڑھا دیں, یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, اور قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ مواخذے سے محفوظ فرمائیں گے. تو خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اس ماحول میں رہتے ہوئے دین کی تعلیم پاتے ہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن کی ہیبت سے ان والدین کو محفوظ فرمائے. عجیب بات, قیامت کے دن نور کے تاج ملیں گے ان بچوں کی وجہ سے. تو بھائی جس کو مقام خوف نصیب ہو اس کے لیے کتنی امید کی بات ہے کہ میرے بچے نیک بنے. یہ ایسٹ ہے, اصل ایسٹ یہ ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم گناہگار ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائے. تو یہ بڑی امید ہے دل میں. اس لیے کوشش کیجیے اپنے رشتہ داروں میں
اور بچوں کو بھی متوجہ کیجیے تاکہ ان کی زندگی بھی دین پر آئے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں فرمائیں گے. تو مقام خوف جس کی آج آپ نے سیر کی، اللہ رب العزت یہ کیفیت ہمیں عطا فرما دے. بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، سنیے اور دل کے گانوں سے سنیے، یہ آج جب بات کو ذرا کسی کنارے تک پہنچائے گا. معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا عرش کے اوپر، عرش پد کے قریب جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ عرش میں سے آوازیں آ رہی ہیں. جیسے بعض اوقات پرانی گاڑی چلتی ہے نا تو اس میں سے آوازیں آتی ہیں، عرش کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. تو پوچھا جبرائیل یہ آوازیں کیسی؟ اے اللہ کے محبوب، اللہ رب العزت کی عظمت و جلال اور ہیبت کا عرش کے اوپر اتنا اثر ہے کہ اس کے اندر سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے ساتویں آسمان پر فرشتوں کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھے. حدیث پاک میں آتا ہے اتنے بڑے قد تھے کہ ان کے ایک اور دوسرے کندھے کے درمیان کئی میلوں کا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے. اور وہ سجدے کی حالت میں تھے، اور سجدے کی حالت میں وہ کانپ رہے تھے، اور کانپنے کی وجہ سے ان کے جسم سے آواز نکل رہی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ کے محبوب، ان فرشتوں کو اللہ نے سجدے ہی کی حالت میں پیدا کیا، یہ قیامت کے دن تک اسی طرح سجدے میں پڑے اللہ کی تعریفیں بیان کرتے رہیں گے. جبرائیل یہ کیوں ہل رہے ہیں اور کیوں کانپ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کی جلالت شان کا ان پر اتنا اثر ہے کہ یہ اللہ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، مگر اس کی عظمت و جلال سے، ہیبت سے کانپ بھی رہے ہیں، اور ان کے کانپنے سے ان کے جسموں سے آوازیں نکل رہی. جو فرشتے پیدا کیے گئے سجدے کی حالت میں، وہ سجدے کی حالت میں خوف کھا ہے. انسان کے سوا باقی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کے اس عظمت کو سمجھتی ہے، اس کو مقام خوف کی سیر حاصل. پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، انسان کے سوا اور جنوں کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے تمام کو اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کی یہ کیفیت معلوم ہے، اس لیے ان میں نافرمانی نہیں ہے، ان کے اندر نافرمانی نہیں ہے. جس کو جس کام کے لیے پیدا کر دیا وہ اسی کام کو کر رہے ہیں. یہی نہیں کہ انسان عبادت کر رہا ہے، نہ. کئی فرشتے قیام کی شکل میں پیدا ہوئے، قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے. کئی رکوع کی شکل میں قیامت تک، کئی سجدے کی شکل میں قیامت تک، کئی اتحیات میں قیامت تک رہیں گے. اسی طرح اس دنیا میں جو انسان کے اور جنوں کے علاوہ مخلوق ہے اس کو بھی اللہ نے اپنی عبادت سونپی ہے، اور وہ بھی اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو کوئی بھی چیز ہے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ہم نہیں سمجھ سکتے مگر ساری مخلوق اس خالق پروردگار کی تعریفیں بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا، ساری زندگی یہ قیام کی حالت میں کھڑے اللہ کی حمد کرتے رہتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے ہلتے ہیں، اور ان کے ہلنے سے جو آواز ہوتی ہے تو یہ ان کی تسبیح ہوتی ہے جو اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. درخت بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، درخت بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، درخت بھی جو ان کو کام ملا اس کام کو پورا کر رہے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب کوئی سایہ دار درخت ہو تو آدمی کو سیب نہیں دیتا کہ سایہ دار درخت کے نیچے سائے پر بیٹھ کر گندگی ڈالے، نجاست کرے، اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو، اس لیے کہ جب اس کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے وہ اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز ہو رہا. اے انسان، ایک درخت بھی اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، اور اس کے سائے میں بیٹھ کر گندگی پھیلانے سے ہمیں منع کر دیا کہ تم اس کی اس عبادت کے عمل میں رکاوٹ نہ بنو، اس جگہ پر گندگی مت پھیلاؤ. ہم انسان ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت سے اگر دور محجور رہے تو ہمارے لیے کتنی مشکل کی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو رکوع کی حالت میں پیدا کیا. اس لیے چوپائے ساری عمر رکوع کی حالت میں رہتے.
सारी उम्र रुकू की हालत में रहते हैं। अल्लाह ने दरख्तों को क़याम की हालत में, चौपाइयों को रुकू की हालत में, और फरमाया जो कीड़े हैं जैसे कीड़ियां हैं या और चींटियां हैं, ये चीजें अल्लाह ताला ने उनको सजदे की हालत में पैदा किया, तो सजदे में पड़े हुए हैं, सारी उम्र सजदे में गुजार देते हैं। और अल्लाह ताला ने इन यह है बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको अत्तहियात की शक्ल में पैदा कर दिया, वो अत्तहियात कादा की शक्ल में है, बैठे हुए हैं अत्तहियात की हालत में, जिंदगी इसी तरह उनकी पूरी जो है यूं समझिए लाइफ इसी तरह गुजर जाती। तो मुख्तलिफ मखलूक एक एक अमल कर रही है। ए इंसान, तुझे अल्लाह ने कितनी अजमत बख्शी कि उनकी तमाम इबादात का मजमुआ नमाज की शक्ल में अल्लाह ने तुझे तोहफा अता फरमा दिया। मेरे बंदे, वो एक एक अमल कर रहे हैं, एक एक रुकन कर रहे हैं। तू अजीम है, तू मेरा खलीफा बन के जिंदगी गुजारेगा, चल मैं तुझे उन सारी की इबादतों का निचोड़ और खुलासा अता कर देता। और हमसे फिर वो नमाजें भी पूरी नहीं है, हम उन नमाजों के लिए भी मस्जिदों में हाजिरी नहीं देते। सोचने की बात, सारी मखलूक को मकाम खौफ हासिल, मगर इंसान इतना नादान कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अज़मत और जलाल से नहीं डरता, गुनाहों पे गुनाह करता रहता है और डरता नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ अता फरमा दे जो हमें गुनाहों से महफूज कर दे, ऐसा खौफ हो। जिनाचे हदीस पाक में आता है, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब, मेरा एक ऊंट है और मैं उसके ऊपर सारा दिन सामान लाद के ले जाता हूँ, शाम को थका हुआ होता है वो भी और मैं भी, मैं उसे चारा डालता हूँ, उसके खाने पीने का ख्याल करता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। लेकिन अल्लाह के महबूब, वो सोता नहीं और वो अपनी मुंह से ऐसी दर्दनाक आवाजें थोड़ी थोड़ी देर बाद निकालता है, मेरी आंख खुल जाती है, तो मुझे रात की नींद नहीं मिलती, तो मैं आया हूँ कि मुझे आप इसका कोई हल बता दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमने मुद्दई की बात तो सुन ली, अब हम मुद्दा अलैह को भी बुलाएंगे। मुद्दई की बात तो सुन ली, अब मुद्दा अलैह को भी बुलाएंगे। चुनाचे ऊंट को बारगाह रिसालत में बुलाया गया और ऊंट बड़े अदब के साथ चलता हुआ महबूब की खिदमत में हाजिर होता है और अत्तहियात की शक्ल में महबूब के सामने बैठ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे मालिक ने तेरी शिकायत की कि वो तेरे खाने का ख्याल रखता है, पीने का ख्याल रखता है, जब रात सोने का वक्त आता है तू अपने मुंह से ऐसी दर्दनाक आवाजें निकालता है कि तेरे मालिक की नींद पूरी नहीं होती, ये क्या मामला है? तो उसने उस वक्त अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, मेरे मालिक ने सच कहा, मैं और ये सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, ये बोझ डालता है, मैं उसको लेके चलता हूँ, ये मेरे खाने पीने का ख्याल रखते हैं, मैं इनके कामों का ख्याल रखता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी हैं। लेकिन महबूब, जब रात का वक्त होता है, ये वापस अपने घर आते हैं, मगरिब की नमाज के बाद ये खाना खाते हैं, खाना खा के थकावट होती है, ये कभी कभी सोचते हैं मैं थोड़ी देर कमर सीधी कर लूं, फिर उठकर इशा का नमाज पढ़ लूंगा। अल्लाह के महबूब, ये सो जाते हैं, नींद गहरी हो जाती है, नमाज नहीं पढ़ी होती, मैं पास बैठा जाग रहा होता हूँ, उस वक्त अल्लाह की अज़मत मेरे ऊपर गालिब आ जाती है और मैं सोचता हूँ ऐसा ना हो इनकी नमाज कज़ा हो गई, अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे तूने अपने मालिक को क्यों न जगाया। मालिक, ए अल्लाह के महबूब, मुझे नींद नहीं आती, मैं दर्दनाक आवाजें निकालता हूँ और इसको जगाता हूँ कि तू अपने रब के फर्ज को पूरा कर ले ताकि अपने रब की नाफरमानी ना हो जाए। तो सोचिए, जब जानवर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमतों को समझते हैं और उसके हुक्मों की पाबंदियां करते हैं और उनका खौफ उनके भी दिलों में है, तो हम तो इंसान हैं, हमें भी चाहिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत और जलाल से डर कर उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, मासियत से अपनी जिंदगी को पाक कर लें। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से महफूज फरमा ले और अब तक जो गुनाह हम कर चुके अल्लाह ताला उन सबको माफ फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।